रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सामीन, सब दिखने वालों को खुशामदीद। हमारे नावल कल्बे जान का आज है लास्ट पार्ट। यकीनन ये नावल आप लोगों को जो इससे पहले हुआ है, सारा आप लोगों को जिन लोगों ने रीड किया है, सुना है, तो उन लोगों को पसंद आया होगा। तो आज इसका लास्ट पार्ट जो है उसको भी आप लोग एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसका हैप्पी हैप्पी एंड होगा आज। क्योंकि इसकी जो सैड स्टोरियाँ थी, मेरे हाल में 4 5 6 वो तो गुजर गई हैं, और आज इसका लास्ट पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लास्ट पार्ट को। आज कमरे में दाखिल होते ही खाली कमरा देखते ही इसकी पेशानी पर अंकित बल पड़े थे। इसने एक तरफ वॉशरूम के खुले दरवाजे पर डाली और कदम वापस मोड़ता ऊपर छत की जाना चला गया, लेकिन वो जगह भी हरीम की मौजूदगी से खाली थी। जबर से चेहरे पर हाथ फेरता वो वापस नीचे की जाना चला गया। थोड़ी ढूंढते बलाखर वो इसी किचन में ही मिल गई और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अपने स्नोबर के पास ही मौजूद थी। इतना ख्याल तो शायद भी जान ने भी ऐसे दिनों में हीर का नहीं रखा था जितना ख्याल हरीम इस बिल्ली का रख रही थी। इसके खाने पीने का ध्यान, इसके कपड़े सोने की जगह का ध्यान। उफ, शायद वो पहली दुल्हन थी जो अपनी शादी की रात अपने शोहर के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपनी बिल्ली के पास बैठी इसे खाना खिला रही थी। इसकी तरफ देखते हुए ज़ेवरान ने सर दाह पड़ी और इसके करीब जाकर झटके से इसका हाथ खींचकर अपनी जमीन पे खड़ा किया। ज़ेवरान इसके इंदाज पर वह पल भर के लिए घबराई, लेकिन फिर सुकून भरा सांस लेकर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। क्या चाहती हो, सच में इसे शूट कर दूं? अपना खाना खिलाती इस नौबत इसकी बात पर अपना सर उठाकर से देखने लगी, फिर वापस सर झुकाकर अपने खाने में मसरूफ होगी। आह, कितनी बुरी बात है। इस हालत में आप जानते भी हैं ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस वक्त किसी के साथ हमदर्दी दिखाने के मूड में नहीं हूँ। माही, शुक्र करो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो इस बार तो मेरी सख्ती से बच गई, वरना तुम्हारी हरकत की सजा मैं क्या देता तुम्हें खुद अंदाजा नहीं था। इसकी मज़ाहमत नज़रअंदाज करते हुए ज़ेवरान इसे अपनी बाहों में बैठते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अपनी गिरफ्त में इस गुड़िया को मचलता देखकर भी ज़ेवरान ने कमरे में जाकर ही इसके कदम ज़मीन पर रखे। अलबत्ता बाहों का खसार इसी तरह से तंग किया हुआ था। हाँ तो कहाँ थे तुम? हाँ तो कहाँ थे हम तो स्नोबल के पास थे। खफा अंदाज में जवाब दिया। क्या हो जाता अगर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता? कम अज़ कम सुकून से अपनी बिल्ली को इसकी जगह पर सुला तो देती ना। नहीं, मैं इस कम वक्त की बात नहीं कर रहा। ज़ेवरान इसकी बात सुनते हुए मजीद खफा हुई, लेकिन इसकी हफ्ती को नज़रअंदाज कर अपना जुमला पूरा कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ आज रात की, इस खूबसूरत रात की, और मैं नहीं चाहता तुम इस बिल्ली की वजह से अपना मूड खराब करो। अच्छा, तो इस खूबसूरत रात में शोहर अपनी बीवी को एक प्यारा सा तोहफा भी देते हैं। मेरे लिए क्या है? अपना दिल मार के मैंने तुम्हें एक बिल्ली तोहफे में दी थी। तुम जानती हो मुझे नहीं पसंद तुम्हारी तवज्जो मेरे अलावा किसी और को मिले। फिर भी मैंने वो कमबख्त हरीम के गुने पर इसने अपना कहा गया लफ्ज़ दुरुस्त किया। मतलब स्नोबल तुम्हें तोहफे में दी, अब क्या तोहफा चाहिए? वो तो मेरे बर्थडे गिफ्ट था, अब तो मुझे वेडिंग गिफ्ट चाहिए। इसका हक जताते हैं अंदाज पर ज़ेवरान खान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट ले आया। बताओ क्या तोहफा चाहिए? पहले बाबा को माफ़ कर दें, और दूसरा मुझे एक बार बाबा के घर जाने की इजाज़त दें। मैं इसे माफ़ कर चुका हूँ माही, और अगर तुमने इसके घर जाना चाहिए तो चली जाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। सच्ची ज़ेवरान इसकी बात इतनी जल्दी मान जाएगा, इस बात कैसे यकीन नहीं था। इसलिए इसकी की बात पर हरीम को अच्छा खासा हैरान कर चुकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या बाल भी नहीं ज़्यादा हो जाएगा? वैसे भी इस चीज़ की इजाज़त मैं कभी नहीं दूंगा। इसका मुकम्मल जुमला वो जानता था, इसलिए ये बात दरमियान में ही काट गया। एक तोहफा मैंने भी अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए पसंद किया था। चंद कदम उठाता ड्रेसिंग के करीब गया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपने मतलूबा से उठाकर वापस ही जाने वाला छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। बॉक्स में मौजूद डायमंड नेकलेस निकाल कर इसने हरीम के सामने किया। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। इसके बालों को आगे की जानब करके ज़ेवरान ने नेकलेस इसकी गर्दन में पहनाया और इसे अपने सामने जाहिर होती इसकी गर्दन पर झुककर अपने लब रख किया। ज़ेवरान की इस हरकत के बायस वो अपने बाल पश्च पर बिखरती जल्दी से वहां से जाने लगी। जब इसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच गया, हरीम की पश्च अब इसके चौड़े सीने से टकराई और जज्बात का समंदर तूफान मचा गया। ज़ेवरान, माही इतने माह और साल तुमसे दूरी बनाए रखी थी, आज जब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरत में आ गई हो तो आज निकाल करके मजीद फासले मत बढ़ाओ। इसी गर्दन के गिर्द अपने बाजू खाइल करके दूसरा हाथ इसी पेट पर रख किया। ज़ेवरान, जानता हूँ तुम्हारी उलझन क्या है, और इस बात के लिए मुझे कुछ नहीं कर सकता। जानती हो ना, तुम्हारे मामले में मैं नरमी इख्तियार नहीं कर सकता, और आज की इस हसीन रात में भी तुम मुझसे किसी नरमी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि आज की इस रात में चाहता हूँ तुम बस मुझे महसूस करो और मैं तुम्हें। ज़ेवरान ने इसका रूह झटके से अपनी जानब किया, जिसके बाद अगले ही पल इसके सीने में चुभते इसके गर्दन के गिर्द अपना हिसार बना गई थी, और इसके जाना मजाज मिलते ही ज़ेवरान खान ने सर पापैर इससे अपने प्यार की बारिश में भिगोता चला गया।
کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر سوتی اشار پر گئی. اسے دیکھتے ہوئے گرے سانس بھر کے رہ گیا. حد ہوتی ہے, میرا انتظار بھی نہیں کیا اور چینج کر کے سو بھی کی. بڑبڑاتے ہی اس نے سائڈ ڈرا سے سبز رنگ کی معمولی جولی باکس نکالا. اسے کھول کر اندر موجود اے اور وائی کے حروف کا بینڈیج نکال کر اس کے قریب جا کے بیٹھا. کمر آدھے وجہ پر ڈالے ہوئے نائٹ سوٹ سوتی سامنے بیٹھے شخص کا ایمان گڈھا گھنگا رہی تھی. وہ سو نہیں رہی تھی. یہ بات اس کے لبوں پر مچلتی دھیمی مسکراہٹ اور پلکوں میں ہوتی لرزش ثابت آ رہی تھی. یقین یہ حرکت بھی فقط اسے اپنے ساجن جی کو تنگ کرنے کے لیے سر انجام دی تھی. تو جو مجھے ملے سپنوں ہوئے سر پھیرے, ہاتھوں میں آتے نہیں اڑتے ہیں لمحے میرے. میری ہنسی تحفہ تجھے, میری خوشی تجھ سے ہے. تجھے خبر کیا ہوئے بے قدر. گنگناتے ہوئے اس کی سراہیدار گردن پر اپنی انگلی پھیرنے لگا. جیسے بند آنکھوں سے محسوس کرتی وہ کروٹ بدل کی. وشال کی اس حرکت پر اس کا رخ اپنے واپس اپنی جانب موڑ کر ہاتھ میں موجود بینڈیج اس کی گردن میں پہنانے لگا. میں جانتا تھا تم جاگ رہی, اسے جلدی سے اور جاگوں کہ کتنی بھی کوشش کر لو آج کی رات میں تمہیں مجھ سے فرار نہیں ملنے والا ہے. اس کی کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اس کی کان کی لوگ اپنے دانتوں سے کھینچ گیا, جس پر ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی. بند آنکھیں کھول کر اس نے ارشد کی جانب دیکھا. خود پٹی کی اس کی گہری نگاہوں کے باعث واپس سے اپنا سر جھکا گئی. کسی کی نیند خراب کرنا اچھی بات نہیں. نظریں جھکا کر شفا کی. یہ لگ بات ہے کہ سامنے والے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. شوہر کے آنے سے پہلے چین چل کر سونا بھی تو اچھی بات نہیں. اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا, جبکہ اس کی حرکت کے باعث فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کیا ہوا. اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے اٹھا کر دھیمے انداز پوچھنے لگا, وہ مجھے کیا کوئی تحفہ نہیں ملے گا؟ اس قدر خوبصورت تحفہ دے تو رہا ہوں, نہیں دیا. اس کی گستاخی سے بچنے کی خاطر اپنا سر نفے میں لانے لگی, لیکن انداز نہیں تھا کہ اس کی حرکت کے باعث سامنے موجود کا ایسا رد عمل دیکھنے کو ملے گا. میرے خیال سے اسے تحفہ ہی کہا جاتا ہے. اس کی گردن پر چمکتے ہوئے بینڈیج پر اپنا لب رکھ گیا, جبکہ اس کے دھڑکتے لب اپنی گردن محسوس کرتے ہوئے جلدی سے اٹھنے لگی کہ اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کے ذریعے دباؤ ڈال کر اس کی حرکت کو ناکام بنا گیا. نہ کریں ارشد, آج تمہاری یہ معصومیت میرے ارادے کا ناکام نہیں بنا سکتی ہے سویٹ ہارٹ. لیکن کیا آپ مجھ سے کوئی اظہار نہیں کریں گے؟ عموماً فلمز اور ڈرامے تو ایسے ہی دکھاتے ہیں. آج کل تم یہ چیزیں کوئی زیادہ ہی نہیں دیکھنے لگی ہو. اسے ذہن کے خانم پر بے سادہ گزرا منظر یاد آیا. کیا آپ مجھے اپنا کوٹ اتار کر نہیں دیں گے؟ میرے پاس کوٹ نہیں. جیکٹ تو ہے نا. فلم ڈرامے میں تو ایسے ہی دکھاتے ہیں, ہیروئن کو ٹھنگ لگتی ہے اور ہیرو اپنا کوٹ اتار کر سے اپناتے ہیں. آپ بات بدل رہے ہیں. بالکل نہیں. اچھا پھر جو پوچھنا چاہوں پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھو. مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس کی پوچھنے پر ارشد نے ہلکے سے شانے اچھائے. پتہ نہیں, بس پہلی مرتبہ تمہیں جب دیکھا تھا تم اچھی لگی تھی. اس کے وقت اندازہ نہیں تھا کہ تم میری دنیا بن جاؤ گی. میرے دل بس حرکت ہو جاؤ گی. تم سے بات کرنا اچھا لگتا تھا, تمہیں تنگ کرنا اچھا لگتا تھا. اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹھکائے وہ اس کے ہاتھ پر اپنی سخت گرفت میں تھام کر بھیڑ سے لگا گیا. مطلب آپ کو مجھ سے محبت تب ہو گئی تھی جب مہاراج بھائی اور آپی کی شادی ہوئی تھی, اور مجھے لگا یہ کام ہمارے نکاح کے بعد ہوا. لیکن آپ نے اس وقت اقرار کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تم ایک بچی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا میرے لفظوں سے تمہارے ذہن پر کوئی غلط اثر پڑے. ہاں, لیکن چھپے لفظوں میں اکثر تم سے بہت بار اظہار کیا تھا میں نے, بلکہ نہ صرف خود اظہار کیا تھا, ایک بار تم سے بھی کروایا تھا. کب؟ اس کے حیرانگی سے پوچھنے میں ارشد کے لبوں میں گہری مسکراہٹ چھا گئی. کسی فلم کی طرح ذہن کے خانہ پر پھر سے ایک منظر چلنے لگا. آپ عجیب بات کرتے ہیں, بالکل پاگلوں کی طرح. پاگل تو میں ہو گیا ہوں, کیونکہ مسکراہٹ دبا کے اس نے چند لمحوں کے لیے اپنی بات کہیں ادھوری چھوڑ دی. کیونکہ زرتا سرا مینا لڑم, کیونکہ میں تو تم سے پیار ہے. کیا کہا آپ نے؟ اس کے کہنے جملے پر وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. میں نے کہا پاگل تم خود. اچھا تھا, پھر میں بھی آپ کو وہی جملہ آپ کے کہے کے دوڑاتی ہوں, کیونکہ پاگل میں نہیں آپ خود ہیں. ایسا تھوڑی ویسے ہی کو جیسے میں نے کہا تھا. کیا کہا تھا آپ نے؟ زر ہم تا سرا مینا لڑم, میں تم سے پیار کرتی ہوں. اس کی مکمل بات سنتے ہی شال گر کے اسے دیکھنے لگی, لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب ساتھ مسکراہٹ گئے. اگر وہ اس وقت میں اس کی کہے جملے کا مطلب سمجھ جاتے, یقیناً شرم کے باعث سے نظریں نہیں ملا پاتی. آپ بہت برے ہیں, مجھے پشتو نہیں آتی, تو آپ نے میرا فائدہ اٹھایا. آج تک فائدہ نہیں اٹھایا, بس چھپے لفظوں میں اپنے پیار کا اظہار کیا, اور آج کھلے لفظوں میں کرتا ہوں. تم ارشد خان کی دنیا ہو, تمہارے لیے میں کبھی بھی کسی حد تک جا سکتا ہوں. تم پر اپنی سلطنت لڑسا سکتا ہوں, حد تک کہ تم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. جان تو میری ہی ہے ارشد خان, کہو یوں کہو میری جان, میری تو جان ہی تم ہو وشال خان. اب اس کی تھوڑی بر ہاتھ رکھے ارشد نے اس کا چہرہ اٹھایا. اس بار اس کی کمزور سی ہر مزاحمت کو نظر انداز کرتے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا. 4 سال بعد. ماحول میں آج باقی دنوں کی نسلوں کوئی زیادہ ہوشگوار تھی.
جسم وہ چھوتی تیز دھوپ ہوائیں اس وقت بری نہیں لگ رہی تھی بلکہ ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ درخت سے جدا ہوتے پتہ ہوا کی تیزی سے اپنی جگہ بدل جا رہا تھا۔ ہر چیز سے بے نیاز اپنی قلب جان کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھامے دوسرا ہاتھ اسی کمر کے گرد حائل کے اختیار سے اس سے اگلے ہر قدم اٹھا رہا تھا۔ جب پہلی یہ خوبصورت موقع زندگی میں آیا تھا تب اس کے ساتھ خوبصورت لمحات کو جی نہیں پایا تھا، لیکن اب وہ کھل کر ان لمحات کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ پہلے اس تکلیف دہ وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اب وہ کسی لمحے بھی اس سے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ جس وقت ہوش میں آنے کے بعد حویلی واپس آیا تھا، اس کے کچھ دن وقت بعد ہی اس نے واپس اپنے جاب جوائن کر لی تھی، لیکن جب سے اسے اپنے دوبارہ باپ بننے کی خبر ملی تھی تب سے اس نے اپنے کام پر توجہ دینا کافی کم کر دیا تھا۔ اس کی توجہ ہر وقت صرف ہیر پر ہوتی تھی۔ اس نے کیا کھایا، سوئی ہوگی یا نہیں، ایکسرسائز کی ہوگی یا نہیں، میڈیسن لی ہوگی، کہیں وہ اکیلی تو نہیں بیٹھی ہو، اسے کہیں درد تو نہ ہو۔ اس کے آخری دن چل رہے تھے اور اسی وقت میں مارج کسی سائی کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اگر وقت گھر پر نہیں ہوتا تو گھر کے ہر فرد کو اسے خیال رکھنے کی تلقین کر جاتا۔ گزرے ان سالوں میں خان حویلی میں کافی تبدیلی ہو چکی تھی۔ اس حویلی میں شور رہنا ایک عام سی بات ہے۔ بچوں کی کھلکاریاں، بڑوں کی نوک چوک باتیں، ہنسی مذاق۔ اس کے جونیئرز کے علاوہ حویلی میں شور مچانے کے لیے اس کی ٹرپلز کے بچے موجود تھے۔ یقیناً ایک اتفاق ہی تھا، ان تینوں کے بھی ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، اپنے باپوں کی طرح ہی ٹرپلز بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس حویلی میں شور مچانے والی ایک اور ہنسی بھی تھی، سنوبل، اور اس کا بھورے رنگ کا موٹا تکڑا شوہر اور اس کے آدھے درجن بچے جو ہر وقت بیلے حویلی میں ہر جگہ پائے جاتے تھے۔ آدم کب تک آئے گا؟ اتنے مہینے سے وہ یہاں نہیں آیا تھا، میری کافی دنوں سے بات بھی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہی سادے لہجے میں کہنے لگی۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر چند ماہ بعد وہ ایک مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ضرور آتا تھا، ان سب سے ملنے کے لیے اور اپنی یادوں سے بھرے گھر کو دیکھنے کے لیے، جہاں اس کی ماں کی یادیں تھیں جو اسے اپنی قیمتی سرمایہ لگتی تھی۔ اس نے بتایا تھا اگر وقت ملا تو اسی ہفتے آ جائے گا، آج کل اس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں۔ مصروفیت تو آپ کی بھی بڑھنے والی ہے مہاراج خان، اس کے کہنے پر مارے نے ہنستے سر کو ہم دیا۔ مجھے خوشی خوشی قبول ہے، ہاں، لیکن ابھی سے یہ بات کلیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے وقت دینا کم نہیں کریں گے۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یہ چاہے زندگی میں کتنی ہی فرد کا اضافہ ہو جائے، جو تمہارا مقام ہے اس کے کوئی رو بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری مصروفیات بھی کتنی ہی بڑھ جائیں، تمہارے لیے میرا وقت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ البتہ تم ضرور اس چیز میں کمی کر دو گی، یہ بات میں جانتا ہوں، اس سے کبھی نہیں ہوگا۔ بس پھر قائم رہنا اس بات پر، اور جو میری وقت ہے نا، بعد میں بھی بس میرا ہی رہنا ہے۔ اس کے سر ہوتے گالوں پر انگلیوں کو پورے سے چھوئے، وہ اس کی باتیں پر جھک کر شدت سے اپنا لب رکھ گیا۔ جیب میں رکھا فون ٹھٹھڑاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کا، ایک ہاتھ میں اس کا نرم ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے جینس کی پاکٹ سے موبائل نکالے، وہ اس وقت جگمگاتے نمبر دیکھ کر گہری سانس لے گیا۔ یقیناً پھر خیر کے نمونوں نے کچھ کیا ہوگا، تب ہی تو اسے کال میں صلح ہوئی تھی۔ ہیلو، کال پک کر کے اس نے فون کان سے لگایا۔ چند لمحوں تک دوسری طرف موجود شخص کی باتیں سن کر اپنے آنے کا پیغام دے کر کال کر کے اس کا فون تھا۔ ایک کام سے جانا، اچھے سے جانتی ہوں، کہاں جانا ہے؟ پھر بچوں نے گڑبڑ کر دی ہوگی نا، میں کہہ رہی ہوں مہاراج، ان کے سامنے آتے ہی ان کے کان زور سے کھینچے گا، اگر ہو سکے نا تو کال پر ایک تھپڑ بھی لگا دیجیے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہیر، میرا اپنا کام ہے، تم بلا وجہ ہی غصہ کر رہی ہو۔ اس کا وہ سری انداز دیکھ بندہ لہجے میں کہتا، اسے اندر کی جانب لے کے گیا اور شال کو اس کے خیال رکھنے کی تاکید کر کے خود باہر کی طرف چلا گیا۔ کتنی دیر سے کمرے میں چکر لگاتی گود میں اپنے بیٹے کو سلانے کی کوشش کرتی تھی، نظریں کبھی کلاک کے گھڑی کی جانب اٹھتی تو کبھی اپنی گود میں موجود واسطے کی طرف اٹھ جاتی، جو اس کے کندھے پر اپنا سر ڈالے دھیرے دھیرے نیند کی ہوش میں جا رہا تھا۔ چند لمحے مزید گزرنے کے بعد وہ مکمل طور پر نیند کی وادی میں ڈوب چکا تھا، جسے دیکھتے فجر نے اسے کاٹ میں لٹاتی اپنے کمرے کی طرف کی۔ جو سب سے پہلے اس نے وہاں جا کر کیا وہ تھا وہاں لگی LED کو کھولنا۔ بیڈ پر بیٹھ کے اس نے اپنا متوجہ چینل لگایا اور اسکرین پر نظر آتے آدم کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹک لگا گئی۔ اس کام کے باعث اس کے کتنے ہی لوگ تھے جو اس کے بارے میں جانتے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ شوق تو پورا ہوتا تھا جب آدم مرزا ان کی کہے گئے کسی انٹرویو میں شرکت کے لیے راضی ہوتا۔ اس وقت بھی نیوز نیوی بلو کلر کے کوٹ پینٹ پہنے، وہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سے جائے پر اعتماد انداز میں سامنے بیٹھے ہوسٹ کے سوالوں کو جواب دے رہا تھا۔ ایسی پہلی بار نہیں ہوا تو کسی انٹرویو اس طرح کے ایونٹ پر گیا تھا جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے، لیکن فجر کا اس طرح سے دیکھنا بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا، اور اس کی ہر کامیابی پہ خوشی ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے وہ کامیاب آدم کو نہیں اس سے ملی ہو۔ ہر چند لمحوں بعد اس کی پلکیں جھپک رہی تھی، لیکن نظر اس نے بس ایک ہی جگہ پر مرکوز کر رکھی، سامنے نظر آتے آدم پر، اور کان غور سے اس کی ہر جملے سن رہے تھے، جن میں ہمیشہ کی طرح اپنی ہر بات میں اپنی بیوی کی تعریف کر رہا تھا۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ شادی کے گزرے ان سالوں میں آدم مرزا نے اسے آئی لو یو تک نہیں کہا تھا۔
یہ کہ ضرورت نہیں 3 لفظ کہنے سے انسان کی محبت کا اندازہ ہو. انسان کی محبت کا اندازہ بہت سی چیزوں سے ہو جاتا ہے. سامنے والے کو پیار دینا، عزت دینا، اس کا احساس کرنا، اس کی ترقی کی چیزیں. اور آدم مرزا ان سب چیزوں میں بہترین تھا. پرنسپل آفس میں وہ اس وقت نظریں جھکائے بیٹھا تھا، کیونکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی بیٹوں کو کامیاب سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے کارنامے بتانے کے لیے بتایا گیا تھا. اپنی حرکتوں کے بعد 2 اسکول تبدیل کروا چکے تھے. تیسرا اسکول تھا جہاں کے اثار بھی ایسے ہی نظر آ رہے تھے. اسکول کا تمام اسٹاف خود بچوں کی ان کے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکا تھا، جو کہ غلط بھی نہیں تھا. ان کی حرکتیں کچھ ایسی تھی جنہیں فقط گھر والے ہی برداشت کر سکتے تھے. ٹیچر کے پانی کی بوتل میں گلو ڈالنا، ٹیچر کی ٹیبل پر کیل رکھنا، اپنے ناپسندیدہ ٹیچر کے اوپر نکلی چپکلی پھینک کر بھاگ جانا، ٹیچر کو چیک کرنے والی کاپی میں مرا ہوا کاکروچ پا دینا، اور اس کے علاوہ دونوں بھائیوں کا مل کر اسکول میں غنڈہ گردی کرنا، بچوں کو مارنا. خود کوئی بڑی کلاس میں نہیں تھی، لیکن اب بھی وہ اس سے چھوٹی کلاس والوں پر وہ خوب رعب جماتے تھے. اس سب کے بعد بھی اگر اگلے سال انہیں اس اسکول میں رہنے دیا جاتا تو پھر یہ اسکول میں تمام موجود افراد کی ہمت تھی. سامنے اپنے مخصوص کرسی پہ بیٹھے پرنسپل نے اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شکایتوں کی لمبی فرصت سنا دی، اور وہ بس گھورتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت نظریں جگائے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. پرنسپل کی بات ہوتے ہی اس نے مانا جو ابتاج کی طرف دوبارہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا، اور ان دونوں کو ہاتھ تھامے انہیں لے کر باہر کی چلا. بابا مورے کو مت بتانا. گاڑی میں بیٹھتے ہی ابتاج جلدی سے کرنے لگا. ہمیشہ کی طرح اس وقت یہ دونوں ایک ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیمی لیے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہے تھے. اس نے آج کچھ نہیں کہا تھا، تھوڑا سا ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور یہی بات تو انہیں ڈرا رہی تھی. اگر وہ ڈانٹ لیتا تو وہ پھر ہیر کی ڈانٹ اس کی بچت ہو جاتی، لیکن آج کچھ نہیں کیا. کیا ہیر ان کو ساری حرکت بتا دے گا؟ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں وہ میرے بچوں؟ جس سے ماں کی ڈانٹ کا ڈر رہتا ہے، ہر بات میں بچاتا آیا ہوں، اب نہیں بچاؤں گا. میں تمہیں ڈانٹتا نہیں ہوں تو میری نرمی کا تم لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. دو ہیر سے ڈانٹ پڑے گی نا تو شاید تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے. نہیں انہیں مت بتانا. اس کی بات سنتے ہی وہ دونوں آنکھوں میں آنسو لے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگے، اور ان کی بھیگی آنکھیں دیکھتے ہمارے جہان ہمیشہ کی طرح نم پڑ گیا. اچھا انہیں نہیں بتا رہا، آنکھیں صاف کرو. اس کے کہنے پر دونوں جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں کو رگڑتے ہوئے صاف کرنے لگے. جیسے دیکھتے ہوئے بختیار ہنسا. ہیر کو یہ بات وہ ہرگز نہیں بتانے والا تھا کہ ان دونوں بیٹے نے آج چپکے سے ٹیچر کے پانی کے بوتل میں اپنا لباب شامل کر دیا تھا. اور تو قسمت اچھی تھی جو اس وقت یہ حرکت پکڑی گی، ورنہ بیچاری ٹیچر اس چیز سے انجان پانی کو اپنے اندر ڈال لیتی. آج تک وہ ان دونوں کو ہیر کی ہر ڈانٹ سے بچا دیتا ہے. تو ان کی اکثر شرارتیں تو ایسی تھی جن کا ہیر آج تک علم ہی نہیں تھا. اس لیے ہمارے جہان کو ہمیشہ دونوں اپنے پروٹوکیٹ شیئر کرتے تھے. بابا بیبی سسٹر کب آئے گی؟ مارج کی جانب سے نرمی دیکھتی ابتاج اپنا روزمرہ کا سوال پوچھا. جب سے انہیں یہ خبر ملی تھی کہ ان کا کوئی بہن بھائی آنے والا ہے، تب سے وہ کسی سبق کی طرح روزانہ مارج سے بات پوچھتے تھے، کیونکہ اس نے مہمان کا سب سے زیادہ انتظار ان دونوں کی تھا. ہاں، پر انہیں بیبی برادر اور نہیں بیبی سسٹر چاہیے تھی، اور یہ بات وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے. کچھ دنوں میں آ جائے گی. تصویر میں اس کا خیال آتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا. اندازہ نہیں تھا اس کی زندگی میں بیٹا شامل ہونے والا تھا یا بیٹی، لیکن اپنے خیال میں وہ زیادہ تر اپنی بیٹی کو تصور کرتا تھا. چھوٹا سا وجود جس میں مارج جہاں اپنے باہوں میں پیرا ہوا تھا، کس قدر خوبصورت خیال تھا. یہ خیال اس کے لبان ہمیشہ دلکش مسکراہٹ لے کے آتا تھا. گھر پہنچتے رابیل کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر عظیم کے پاس کیا، اور چند منٹ کی باتیں کرنے کے بعد اس نے واسق کے کمرے کی جانب کیا. اگر وہ عظیم اور رابیل کے پاس نہیں تھا تو یقیناً وہ اپنے کمرے میں سونے کا کارم سر انجام دے رہا ہوگا، کیونکہ اگر انہیں ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتے ہوئے ہمیشہ کی طرح گھر والوں کی تھکاوٹ کا سبب بن رہا ہوتا. اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آدم نے مسکراتے ہوئے کاٹ میں لیٹے واسق مرزا کو دیکھا، اور قریب جا کر اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نرمی سے اس کی گال سلانے لگا. اس کی حرکت پر واسق نے اپنی بند آنکھیں کھول لی، اور ان سے بڑی آنکھیں واپس بند کرتا ہاتھ کو اوپر کی جانب کرنے لگا. اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے آدم نے مسکرا کر نرمی سے اسے اپنے باہوں میں بھرا، اور اس کی پشت پر تھپتھپاتے ہوئے اسے واپس گہری نیند کی طرف لے کے جانے لگا. وہ دیکھنے میں اپنے باپ یا ماں جیسا تو بالکل نہیں تھا، البتہ گہرے برے رنگ کی آنکھیں اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی، اور نظریں ہمیشہ اس کی آنکھوں پر پڑتے ہی آدم کو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹی وی پر کسی کو کہتے سنا تھا کہ میری بیوی میری زندگی ہے، میری سنشائن ہے. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی آواز چمکا نہیں تھا، کیونکہ ایسا اندازہ تھا وہاں کون ہوگا. البتہ فجر کی بات اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ لانے کا سبب ضرور بنی تھی.
वास्तु को वापस कार्ड में लिटाकर उसकी जानब देखने लगा और उसका हाथ पकड़ कर अपने करीब करिए। कोई तो क्या गलत कहा? नहीं, लेकिन मेरे सामने तो कभी ऐसी बातें नहीं कही। बातें छोड़ो, मुझे तो कभी 3 मैजिक वर्ड्स भी नहीं गए। मसनूई हफ्की से कहते वो अपनी 3 उंगलियां इसके सामने करेगी। जरूर फजर जरूरी तो नहीं, रिश्ते तब ही चलें जब शोहर बीवी से दिन रात आई लो यू करता फिरे। तो मेरी बीवी हो, मेरे लिए बहुत अजीज हो, मेरे दिली जज्बात से तुम बहुत अच्छे से वाकिफ हो, फिर इस चीज़ की ख्वाहिश क्यों? हाँ ये ठीक है, कभी मैंने आई लव यू नहीं कहा, लेकिन अपनी मोहब्बत के आले सबूत तुम्हें रोज़ देता हूँ। कहो तो अभी भी दे देता हूँ। इसका हाथ अपनी पश्त पर रेंगते देख फजर ने अपना सर नफी मिलाया। जी नहीं, मैं इस वक्त मोहब्बत के अनमोल मुजाहिरा नहीं चाहिए, बस मुझे 3 मैजिक वर्ड सुनने हैं। इसी कहने पर आदम ने इसके चेहरे पे बिखरे चंद लटों को पीछे की जानब दिखाया और सपने बेहद करीब कर लिया। फजर कहीं मैं सुन रही हूँ। ऐसी गर्दन की गेंद बाजू खायल करते हुए चीनी सी कहने लगी। उफ, क्या गुजरे सालों में आदम मिर्जा वाकई पहली मरतबा इससे ये लफ्ज़ कहने जा रहा था। भूख लगी है। इसकी बात सुनते ही फजर की मुस्कुराहट गायब हुई। वो भी किसी बंदे से बात को सुनने की ख्वाहिश कर रही थी। ऐसा लगता था कनाडा की हुकूमत ने आदम मिर्जा के ऊपर इस चीज़ का जुर्माना लगा रखा था। यहाँ इसने अपनी बीवी को आई लव यू कहा और वहाँ से सजा दी। अब मेरे पास मत आइएगा आदम। इसे बाहर की जानब जाता देख आदम ने हंसते हुए इसे वापस अपनी जानब खींचा। बिला वजह खफा हो रही हो, मैं तुम्हें खाने की बात कर रहा हूँ। इसका खफा अंदाज देखकर आदम ने एक नज़र सोए हुए वासिक पर डाली और अपनी नज़र नाराज बीवी को अपनी बाहों में भरते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। ब्लैक और वाइट कलर का लेटेस्ट पेमेंट कोट पहने वो सामने रखी फाइल पर काफ़ी देर से मुसलसल हाथ चलाती कुछ लिख रही थी। पीले जुड़े में बंद बालों को चंद वारंग लिटों गालों पर छू रही थी, जिसे बेनियाज होकर वापस अपने काम में मसरूफ थी। दफ्तर इसके चलते हाथ जब रुके, जब पीछे से किसी ने इसे अपने हिसार में लेकर इसके चलते हाथ पर अपने वरदाना हाथ रखा। लबों पर मुस्कुराहट से जाए इसने अब चेहरे का रुख मोड़ा। मुझे लगा आप घर चले गए हैं। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे इंतजार कराते, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सा जरूरी काम अंजाम दे रही हो। चलो नहीं करना तो कर लो, लेकिन खड़े होकर करने की क्या जरूरत है? रोहा चेयर्स ऑफिस में किस लिए हैं? इसने एक नज़र खाली ऑफिस में दौड़ाई। तकरीबन सारे वर्कर्स ही जा चुके थे, बस एक वही थी जिसके काम में हमेशा की तरह ख़त्म नहीं हो रहे थे। बस 5 मिनट काम है। मैंने सोचा इसे ख़त्म कर लूँ, फिर कल चल जाऊँ। इसका हाथ फाइल पर रख फिर से चलने लगा और 1-2 मिनट में ही काम मुकम्मल हो गया। पेन टेबल पर रखे, पेन होल्डर में रखकर इसने फाइल मतलूबा जगह पर रखी और मुड़कर इसलिए मुंतजिर खड़े रामच को देखा चले। ऑफिस खाली हो चुका है रोहा। इसके कहने पर रोहाना न समझी इसकी नज़र खाली ऑफिस पर डाली। इसे बताने वाली क्या बात है? ये चीज़ वो पहले भी देख चुकी थी। तो फिर नहीं, मैं इसने सोचा हमने बेड रोमांस कर लिए हैं, बात रोमांस भी कर लिया है, अब मौका मिला है तो क्यों ना रामच चला यहाँ से। इसकी बात सुनते हुए बीच में टोकती वहाँ से जाने लगी, जब अगले ही पल इसे कमर से थामकर रामेश टेबल पर बैठा गया। रामेश मत करें रोहा, फिलहाल तुम तंग मत करो। मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त थाम गया, लेकिन इसकी कोई गुस्ताखी करने से पहले वहाँ सुनाई देती आवाज़ पर चुमकी की थी। टेबल से उतर कर इसने हैरानगी से अपने सामने खड़े रामेश की जानब देखा। आवाज़ कहाँ से आई थी? चंद लम्हों में ही इसका जवाब मिल गया। खटपटक की आवाज़ नीचे से आ रही थी, जो थोड़ी देर में ऊपर तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि ब्लू कलर के रोम्पर में मबलूस तालिश खान भागते हुए ऊपर आ रहा था। सीढ़ी से भाग कर आने के बायस इसका सांस फूल चुका था, जबकि घास हो चुके। तालिश इसे देखती हैरानी से बेक वक्त इन दोनों के लबों से निकला, यहाँ क्या कर रहे हो? रोहा के पूछने पर रोम्पस में मबलूस वो बच्चा भागते हुए इसके करीब आकर से टांगों से लिपट गया, जिसे देखते हुए मुस्कुराकर अपनी बाहें में उठाया। मामा की याद आ रही थी। रोहा के पूछने पर इसने अपने दांत दिखाते हुए जल्दी से अपना सर स्वाब में लाया। हाँ, मामा की याद आ रही होगी, बाप से तो इसका कोई रिश्ता ही नहीं। रामेश के कहने पर जहाँ रोहा ने गौर कैसे देखा था, वहीं इसकी बात सुनते ही तालिश अपनी नन्ही बाहें इसकी जानब बढ़ा गया, जिसे देखते ही रामेश ने इसे अपने बाहों में भर लिए। किसके साथ आए हो? अंकल के साथ। छोटे हाथों से गाड़ी का मसनूई स्ट्रिंग चलाते हुए इसे बताने लगा, जिसे देखते ही रामेश समझ गया कि ड्राइवर के साथ आया है। और यहाँ आए ही क्यों हो? हम घर आ रहे थे ना। इसके बिखरे बालों को पीछे करते हुए इसने झुककर तालिश की गानों को अपने लबों से छुआ और रोहा का हाथ थामते हुए नीचे की तरफ चला गया। डार्क ब्राउन कलर की हाई नेक शर्ट के साथ ब्लैक कलर की जीन्स पहने वो कमरे में दाखिल हुआ। जब पहली नजर बेड पर सोते हुए अपने बाप पर की, जो उल्टी करवट लेटे शर्टलेस था, भागते हुए बेड के करीब गया और थोड़ी तक वधु के बाद बेड पर चढ़ते हुए ड्रम से इसकी फर्श पर गिरा। बाबा जानी इसके बेड पर लेटते हुए इसने जगाने की कोशिश करने लगा और इसकी ये कोशिश कामयाब भी ठहरी, क्योंकि इसकी हरकत के बाद अरशद अपनी नींद से भरी आंखें खोल चुका था, जब भी बेटे की हरकत की वजह से लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट में सह लिया।
کیا چوہا ٹماٹر کھیلتا ہے؟ وہ فقط 3 سال کا تھا، لیکن اس کی زبان پر ہر لفظ بآسانی کہہ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کو فی الحال بولنے میں مشکل پیش آتی تھی، اور اپنی بات اتنی صفائی سے نہیں کہہ پاتے تھے جتنی صفائی اور آرام سے منہان آہان اپنی بات کہہ لیتا تھا۔ نہیں تو پھر پوئم میں کیوں کہا ہے کہ ایک چوہا آیا اور اس نے ٹماٹر کھا کے بلی کو بھی مار گرایا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن دادی تو کہتی ہے ان کے بیٹے کو سب پتا ہوتا ہے۔ اس کی پاس سے لیٹتے ہوئے وہ ہاتھ اور پاؤں چلانے لگا جیسے اس وقت اپنے باپ کے اوپر نہیں کسی برف کی گدی پہ لیٹا ہو۔ یہ بات وہ لالا کے لیے کہتی ہیں، میرے بچے، لیکن بیٹے تو آپ بھی ہیں نا، کہ آپ اس سوال کو جواب نہیں جانتے؟ کبھی انسان کو دماغ کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں، نیند تو خراب ہو چکی ہے، اب منہان نے اسے سونے میں نہیں دینا تھا، اس لیے وقت سے اٹھنا ہی مناسب لگا۔ اپنے پاش پہ لیٹے مناج کو اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر ارشد نے کروٹ لی۔ اس کے باعث اس کی پاش پہ لیٹا اس کا پیارا سے بیٹا اس کی پاش کے بجائے اس کے مضبوط سینے پر آ چکا تھا۔ نہیں، لیکن اس وقت تم میرا دماغ کھا رہے ہو، تو جیسے تمہارا میرا دماغ کھا رہے ہو نا، بالکل اسی طرح سے چوہا بھی ٹماٹر کھا جاتا ہوگا۔ اس کے جواب کو مناج کو سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اپنی سمجھداری دکھانے کے باعث اس نے اپنا سر ضرور ہلایا تھا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس کے پوچھنے پر مناج نے باتھ روم کے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا، جیسے دیکھتے ہوئے ارشد کے لب خوبصورتی مسکرائے۔ اچھا ایک کام کرو، میں کل آئس کریم لے کر آیا تھا، فریج میں رکھی ہوگی، جا کر کھا لو۔ ماما باہر نکلیں گی تو کھانے نہیں دیں گی۔ اس کی بات پر چہیتے ہوئے شرافت سے اپنا سر ہلاتا بیڈ سے اترنے لگا، جب ارشد نے اسے پکڑ کر خود بیڈ سے اتار دیا اور اس کو اترتے ہوئے بھاگتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ارشد اپنی جگہ سے اٹھا قدم باتھ روم کی جانب بڑھا دیے۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ محض گر، مطلب دروازہ اندر سے لاک نہیں کیا تھا۔ دروازہ کھولنے کی نیت سے اس نے ہینڈل گھمانا چاہا، لیکن پہلے ہی گھوم کر دروازہ کھولنے سے سبب بن چکا تھا۔ اکیلے کے لیے سویٹ ہارٹ باتھ گاؤن میں اس کا بھیگا اور نکھرا روپ دیکھتے ہوئے وہ دلکشی سے کہنے لگا، اٹھ گئے، میں تو جلدی سے فریش ہو جائیں، میں تب تک جا کر ناشتہ بنا دوں، ویسے یہ ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے، آدھا دن گزر چکا ہے۔ اس قریب سے گزرتے ہوئے باہر نکلنے لگے، جب اسے کھینچ کر اپنے ساتھ اندر کی جانب لے گیا۔ ارشد نہ کریں، بچے آ جائے گا، بچے کو میں نے ایک کام دے دیا ہے اور اسے ختم کرے بنا نہیں آئے گا، انہیں ان کا کام کرنے دو، تب تک ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ اس کا چہرہ جھکتے ہوئے اس کے بعد گاؤں کی ڈوریاں کھول گیا، جبکہ اس کے انداز پر اشال بس گہرا سانس لے کے رہ گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بی جان کو سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور چوزے کو حریم کے ساتھ دیکھتے ہوئے زیوران کے ماتھے پر چند شکل نمودار ہوئی۔ حریم کے معاملے میں آج بھی پہلے دن جیسا تھا، پازیٹیو، بے چاہے سامنے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ اس کی ماں کے قریب اس کے علاوہ کوئی اور ہو، لیکن مجبوری تھی، اس چوزے کو برداشت کرنا تھا، کیونکہ قسمت سے زیوران خان کی اولاد تھا، جو مذاق میں بالکل اپنے بات پہ گیا تھا۔ اپنی ماں کے لیے وہ زیوران جتنا ہی پازیٹیو تھا، اسی قریب وہ گھر کی کسی بچے کو کم ہی بیٹھنے دیتا تھا، اور گھر کے باقی بچوں سے تھوڑا مختلف تھا، کم ہی چیزیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، لیکن ایک کام تھا جو کبھی نہیں ہونے دیتا تھا، وہ تھا اپنی موجودگی میں حریم اور زیوران کا ایک ساتھ بیٹھنا۔ اس وقت سوئی حریم کے ساتھ لگا، وہ خود بھی سو رہا تھا اور اس کی اولاد تھا، اسے جان سے زی تھا، پر یہ الگ بات تھی کہ اس کی اولاد اپنے باپ کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے ہمیشہ اس کی پہلی ترجیح اس کی ماں ہی رہتی تھی۔ اس کے قریب جا کر زیوران نے مسکراتی نظر حریم پر ڈال کر اس کے قریب سوئے زیوران کو دیکھا، جو انگوٹھا منہ میں ڈالے براؤن کلر کا کامبنی رومپر پہنے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس وقت بہت پیارا لگ رہا تھا۔ زیوران نے آگے بڑھ کر اس کے رومپر کے کان پکڑے اور انہی سے اسے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ پاؤں آپس میں سکڑ کر اس نے اپنی مندی آنکھیں کھولی۔ کیا حال ہے چیزیں؟ نیند خراب کر کے وہ ظالم انسان اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں لبروا پانی سے بڑھتی چلی گی۔ اسے رونے کی تیاری پر دیکھ مچھلی کی طرح بھیا باز زیوران پہلے ہی جان چکا تھا۔ اسے جس طرح سے اٹھائے سے اسی طرح سے واپس حریم کے پاس رکھ کر جلدی سے واش روم چلا گیا۔ اس کے زور کے رونے کی آواز سن حریم نے سب سے پہلے کام وہاں کھڑے زیوران کے ساتھ بحث کرنے کا ہی کرنا تھا، لیکن کہ اس وقت سے حریم کا معصوم چوزہ اٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر فریش ہو کر وہ باتھ روم سے باہر نکلا۔ چوزہ سو چکا تھا، لیکن حریم جاگ چکی تھی اور شاید اسی کے منتظر تھی۔ یقیناً اس کا چوزہ اپنی ماں کو بیبی لینگویج میں اپنے باپ کی حرکت بتا چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہر وقت اپنے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرا بچہ؟ ہاتھ میں پکڑا ٹاول ایک طرف رکھتے ہوئے زور سے ہنسا۔ کبھی اس بچے نے میرا خیال کیا ہے؟ اسے بتاؤ ماہی، میں اس کا باپ ہوں، جتنی تمہاری اولاد ہے اتنی میری بھی ہے، لیکن نہیں کبھی جو اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا ہو یا میری طرف دیکھتا بھی ایسے ہے جیسے میں نے اس کے فیڈر کو توڑ دی ہے یا میں اس کے پیمپر پہننے پر پابندی لگا دی ہو۔ زیوران وہ چھوٹے ہے، جب بڑا ہوگا تو خود یہ ساری چیز سمجھ جائے گا، ہاں لیکن فی الحال ابھی بڑا نہیں ہو رہا۔
چھوٹا ہے نا، اس لیے وہ ابھی یہ رشتے نہیں سمجھ سکا، پر ہم بڑے ہیں اور ہم اپنے رشتے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی بات سمجھتے کریم زور کو اپنے ساتھ لے گئے، کمل میں اندر چھپ گئی، جسے دیکھتے ہی زیوران نے مسکرا کر اس کے قریب سوئی زوار کو اٹھا کر اسے کاٹ میں لٹایا اور حریم کا کمبل کھینچ کر اس کے قریب لیٹ گیا، ہمیشہ کی طرح اپنی گستاخیوں سے اسے چھپنے پر مجبور کر گیا۔ رات کے اس ویر آنکھ بجتے فون سے کھلی، ہیر کی نیند کے خیال سے اس نے نمبر دیکھتے بنا کال پک کی۔ ایمرجنسی کال ہے جس کے باعث اسے جانا تھا۔ گزرے 4 سال میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی لمحہ آیا تھا جس رات کے اس پیر اسے پھر بلایا گیا تھا، لیکن اس چیز سے وہ نہ تو وہ کبھی پہلے گھبرایا تھا نہ آج گھبرایا تھا، اس کی ذات کا حصہ بنی تھی۔ دھیمی لہجے میں چند لمحوں کے بات کر کے اس نے رابطہ منتقل کیا۔ پیشانی مسلتے اس نے اٹھنے کی عرض سے اپنے وجود سے چادر اٹھائی۔ جب اس کے اٹھنے سے پہلے ہیر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی خوفزدہ آواز مہاراج کی تسلی میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ صبح سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ نہیں نا مہاراج بھی کی آنکھوں کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا اگر وہ گزرا وقت پھر خود کو درا رہا ہو۔ گزرتا وقت ذہن کے پردوں پر چھاتا اس سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہیر کچھ نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں جلدی آؤں گا۔ نہیں، میرا کام بھی تو میری ذمہ داری ہے نا، مجھے نبھانے دو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے زیادہ طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کب تک آئیں گے؟ میرے جانے سے پہلے تم سو گی اور تمہارے اٹھنے سے پہلے میں آ جاؤں گا، وعدہ کریں۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر دھیمے سے ہنستے ہوئے سے ساتھ وعدہ دینے لگا۔ وعدہ کرتے ہو حالانکہ ایمان میں۔ اس کی کہنے مہاراج نے سکون سے بڑا سانس لے کر اسے واپس پیٹ پر لٹایا اور اس کے دوبارہ نیند کی کیفیت میں اترتے ہی اپنے ضروری سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے اس ویر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا اسے ایک اچھی حرکت تو نہیں لگی، لیکن اگر ہیر کو ایسے ہی تنہا چھوڑ کر چلا جاتا تو اس کی فکر مہاراج خان کے گرد قائم رہتی۔ اگر یشال کو اس کے پاس بیچ کر اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر تھوڑی دیر پرسکون ہوتا، خبری سے باہر نکل گیا۔ اس کی موجودگی کے باعث وہ بظاہر سونے کا دکھاوا کر چکی تھی، لیکن اس کے خیال نے ہیر کو واپس نیند کی وادی میں کھونے میں کافی وقت لگایا تھا۔ لیکن بے چین نیند کا تکلیف کے باعث پھر سے ٹوٹ گئی۔ لب بیچ کر وہ کچھ دیر وہاں موجود میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرتی رہی، پھر یہ چیز اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ یشال تکلیف سے آنکھیں میچ کر اس نے اپنے برابر سوئی یشال کو پکارا، تو اس کے پکارنے نیند سے بھرے آنکھیں کھول کر سے جانے لگی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھتے ہی جلدی سے اٹھنے لگی۔ چند لمحے بعد شور شرابہ، گھبراہٹ، بے چینی، کتنا ہی کچھ تھا جو اس نے خان حویلی میں بسیر کیا تھا۔ بس اگر کچھ نہیں تھا تو مہاراج خان تھا۔ اس سے کتنی شدت سے اس لمحے کا انتظار، لیکن اب یہ قیمتی و خوبصورت لمحہ زندگی میں آیا تھا تو وہ پہلے کی طرح اس کے پاس نہیں تھا۔ تکلیف کے باوجود بھی اس کے ذہن میں اس وقت صرف مہاراج کا خیال گردش کر رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا؟ دعا تھی کہ وہ جہاں بھی ہے جلدی سے واپس آ سکے۔ آنکھیں کھولتی اس نے پہلی نظر ہسپتال کے سفید اور ہلکی رنگ سے مزین چھت پر ڈالی۔ اندازہ نہیں تھا کسی وقت گزر گیا، اس گزرتے وقت میں کیا کیا ہو گیا۔ بس اس سے کچھ پتا تھا تو اتنے کہ آخری پل میں مہاراج خان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ اسے نگاہوں کو موڑا جب نظر حریم پر گئی۔ بیڈ کے قریب کسیب رکھے بیڈ پر رکھے اپنے دونوں ہاتھوں پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اگلی نظر اس کی وہاں صوفے پہ ارتھی ترچھی لیٹی یہ خیال پر گئی، حریم پہلی بار نہ صحیح البتہ دوسری بار پکان پر اٹھ کے اور اسے جاگتا دیکھ کر ساری نیند جیسے کہیں بھول گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، سب کہاں ہیں؟ آپ ہی گھر پر بچوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہے جب آپ کو ہوش آ جائے تب کنفرم کر دیں، باقی سب باہر ہیں، بلا کر لاتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سوئی یشال کو تھپتھپایا جو حریم کی اس بات کے باعث جلدی اٹھ گئی۔ اس کے اٹھتے حریم نے جلدی سے باہر کی طرف گئی۔ اس کے عجلت بھرے انداز پر ہیر کے لب خاموشی رہ گئی اور اس سے مہاراج کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، اس سے اپنے ساتھ جڑے اس وجود کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ کیا اس کی بیٹی ہوئی تھی؟ کیا مہاراج کی خواہش پوری ہو گئی تھی؟ اس کی واپسی چند سامنے بعد ہوئی جہاں اس کے ساتھی ارشد اور رامش بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ یقیناً بچوں کے باعث روحا زیوران اور بھی جان اس وقت گھر پر ہی ہوں گے، لیکن مہاراج وہ کہاں تھا؟ مہاراج کہاں ہے؟ اس کے لب ہولے سے البتہ آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ باقی سب ایسے سن لیتے۔ یہاں ہے مہاراج۔ اس کی آواز سنتے ہی سکون بھرا سانس لے کر پل بھر کے لیے اس نے اپنی آنکھیں موندی۔ اسے اپنے بالوں میں اس کی کسی کا لمس ہوا۔ آنکھیں کھول کر اس نے قریب کھڑے مہاراج کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہیر کو جیسے ہر پریشانی ختم ہو چکی، فقط اس کا ڈر تھا، ورنہ گزرے وقت نے خود کو ڈرایا نہیں تھا۔ اس کا مہاراج اس کے پاس تھا، اس کی زندگی میں شامل ہونے والا وہ نیا تحفہ بھی۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ اپنے بازو میں موجود گلابی رنگ کے مخملی کمل میں سوئی اس بچی کو ہیر کے سامنے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ہوش تھا، بے حد ہوش، اور اس بات کا ثبوت اس کا بھیگا لہجہ اور بار بار نیم کھولتی اس کی شہد رنگ آنکھیں واضح طور پر دے رہی تھی۔ بیڈ کو سیٹنگ پوزیشن میں اسٹریچ ایڈجسٹ کر کے مہاراج نے ایک ہاتھ سے سہارا دے کے اسے ٹھیک سے بٹھایا اور مخملی کمبل اس وجود کو ہیر کی جانب بڑھایا۔ سفید و گلابی رنگت کے ساتھ گلابی لب کھولے اور خوبصورت گڑیا اس وقت سو رہی تھی۔ دکھنے میں وہ بالکل ہیر جیسی تھی، ناک
हॉर्न चेहरे का हर नकुश इसने अपनी माँ से चुराया था। उसे देखने को हीर को ऐसे महसूस हुआ जैसे इसका बच्चन फिर से खुद को दुहरा गया है। मुस्कुराते उसने झुक के इसकी बंद आंखों पर अपने लब रखे, जैसे महसूस करते हुए हल्का सा गुस्समुखाई, अलबत्ता नींद फिर भी नहीं टूटी। तुम्हारी तरह है ना, बीबी की नरम और मुलायम नाक को अपनी उंगली से छूते हुए हीर से पूछने लगा, जो इसके पूछना भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला गई। बहुत प्यारी है, लेकिन शायद नींद की बहुत पक्की है। फिर तो अपनी हाला पे गई होगी। अर्शद के कहने पर हीर ने लम्हा ज़ाहिर किए बिना हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जबकि इसके साथ खड़ी ईशा ने हल्का सा थप्पड़ के बाजू पर रसीद किया। क्या गलत थोड़ी कहा है? तुम्हारी नींद हमेशा से ही बहुत पक्की रही, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए हमेशा ही फायदेमंद साबित हुई। चलो यही अब हमें भी दिखा दो प्यारी सी बेबी। इसे जवाब देकर वो आगे बढ़ता खुद से हीर की गोद से उठा गया। थोड़ी देर में अस्पताल का कमरा खान हवेली के हर फर्श से भर चुका था। एक के बाद एक वो नन्ही गुड़िया किसी बाहों में जाकर समेट रही थी। वह खान हवेली में पैदा होने वाली पहली बेटी थी। इसका प्यार समेटना जायज़ था। जिस तरह से इसके आने की खुशी मनाई जा रही थी, तो ये बात साफ आई थी कि इसने सिर्फ अपने माँ बाप के ही नहीं, बल्कि अपने चाचू के भी हद से ज़्यादा लाड उठाने थे। खान जवार खान को वो बेबी गर्ल शायद कुछ खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसे देखते ही वो मुँह बनाकर अपना चेहरा मोड़ चुका था। अलबत्ता तालिश खान तो वो बेबी गर्ल से हद से ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि कोई तो खान हवेली में आ गया था जो इससे भी छोटा था। मनाज और जवार और तालिश वो तीनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अलबत्ता फ़र्क तो दरमियान में कुछ घंटों का था, जिसके बाद तालिश खान, जिसे अब तक खान हवेली का छोटा बच्चा कहा जाता था, लेकिन शुक्र था कोई इससे छोटा भी आ गया था। इसके अलावा मारिच की गोद में चढ़ा मनाज खान इसे देखते हुए बगौर इसका जायजा ले रहा था। इसकी गोद में चढ़े वो बार बार झुक कर इस बेबी गर्ल को देख रहा था, जबकि वो कहीं गिर ना जाए इस तरह से मारिच बार बार इसे अपनी गिरफ्त में दुरुस्त किया जा रहा था। लेकिन था तो वो अरशद खान की ही औलाद। इसे चैन से कहाँ बैठना आता था। बाबा, बड़े बाबा, इसकी आंखें क्यों बंद हैं? सो रही है ना, इसलिए। ये तो बहुत छोटी है। इसे कहने पर मारिच खान हंसते हुए प्यार भरी नजर अपनी बेटी पर डाली, जो इस वक्त अपने दोनों बड़े भाइयों का प्यार समेट रही थी। कहाँ छोटी है मनाज, बेटियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो ये कितनी जल्दी बड़ी होगी? हो जाएगी थोड़ा वक्त के बाद। कितने वक्त में? कितनी भी देर हो जाएगी, तुमसे तो छोटी ही रहेगी। इसका गाल खींचते हुए मारिच ने झुककर इसके गाल पर प्यार किया और इसकी दिमाग खाने वाली मशीन को इसके बाप के पास ट्रांसफर किया। बाबा, इसका नाम रखूंगा, इसका नाम मैं रखूंगा। अपनी बेबी सिस्टर को छूते हैं अब दादा जल्दी से कहा। नहीं, मैं रखूंगा, लेकिन पहले मैंने कहा था ना, तो मैं रखूंगा। तुम बाद में रख लेना, तुम बाद में रख लेना, जब कोई नया बेबी आएगा। नहीं तो बाद में रख लेना। नहीं ना तुम। इन दोनों की लड़ाई हीर को घूरती नजरों से खत्म। अलबत्ता धीमी आवाज में फिर भी जारी थी। क्या नाम रखना चाहते हो इसका? रोहा के बचने में वक्त इन दोनों ने लब किया। परी गुल। अच्छा, तो लड़ते क्यों हो? मेरे पास इसका एक हल है। अपनी बेटी को अपने हिसार में लिए मारिच ने इसका मसले का हल पेश किया। हम इसका नाम रख देते हैं परी गुल। मसले का हल भी तलाश किया जाता है और इन दोनों के पसंद के नाम भी रखे जा चुके थे। इसी मुतमिन होकर अपनी लड़ाई भूलते दोनों फिर से अपने बाप की गोद में मौजूद अपनी बेबी सिस्टर को प्यार करने लग गए। हंसते मुस्कुराते हुए कितनी ही चहचहाहटें इस कमरे में गूंज रही थी। जिस बच्ची को कुछ देर पहले सब बेबी गर्ल बुला रहे थे और इसके लिए परी गुल बन चुकी थी, मारिच खान की बेटी हीर और मारिच खान को जोड़ती एक और कड़ी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया आदम मिर्जा। 4 दिन बाद तुमने मुझे मेरी बेटी की पैदा होने की मुबारकबाद दे दी। इसकी पहनने पर ना चाहते हुए वो तंज कर गई, जिसे सुनते ही आदम बेहतर हंसा। हीर की जिंदगी में एक और फर्द का इजाफा हो चुका था। ये बात मारिच ने इसे 4 दिन पहले बताई थी। अलबत्ता गुजरे दिनों में अजीम की तबीयत खराबी के बायस वो इससे बात तक नहीं कर सका। आज मौका मिला था तो वीडियो कॉल करके इसने सबसे पहले मुकाम मारिच को फ़ोन किया था और इसके बदले हीर ने उठा लिया। अलबत्ता करीब में बैठा मारिच भी इसे साफ नजर आ रहा था, जो इस वक्त इनकी बातों को नज़रअंदाज किए अपनी बेटी के साथ प्यार करने में मसरूफ़ था। ऐसी बात नहीं है, अजीम बाबा की तबीयत खराब थी। हम इनकी तरफ से काफ़ी परेशान थे, बस इसलिए बात करने का मौका नहीं मिल सका। इसकी बात सुनते ही आदम के करीब बैठी फजर फ़ौरन वाज़ियत अंदाज में कहने लगी, हाँ, मारिच ने अभी बताया था। खैर, अपनी बेबी तो दिखाओ, क्या नाम रखा है इसका? परी गुल। कमरे में दाखिल होते वासु को हाथ के इशारे से अपने करीब बुलाकर इतने नजरें वापस मोबाइल स्क्रीन पर जमाई थी, जहां मारिच की गोद में मौजूद वो छोटी हीर इस वक्त सो रही थी। गुलाबी लबों पर हल्का सा फासला बनाकर इसने जमाई ली और फिर वापस अपनी गहरी नींद में चली गई। हैं तो बिल्कुल हीर जैसी, लेकिन ये बहुत प्यारी है। आदम के कहने मारिच के कंधे पर सर रखती हीर घूर कैसे देखने लगी, बिल्कुल जैसे वासु तुम पर गया है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा है। इसके खफा अंदाज पर हंसते हुए वास्ते के कान करीब झुका। शी इज
یور بیبی سسٹر، اس کی نے بچی کو اجنبی نگاہ سے دیکھتے واسق سے کہا، جو اس کی بات سمجھ کر اپنا سر اوپر نیچے ہلانے لگا۔ شی لکس لائک یا فیری، یس شی از۔ اس کی بات سنتے ہوئے آدم نے تائید انداز میں اپنا سر ہلایا، واپس مارچ کی طرف متوجہ ہوا۔ چند لمحوں کی بات کے بعد بیبی نے رونے کے باعث یہ رابطہ منتقل ہو چکا تھا اور بیبی گرل کو مسلسل لگتا واسق کال کرتے ہی گور کر اسکرین کی جانب دیکھنے لگا، جیسے اس کی کال کرتے ہی غلطی اس ان کی تھی۔ ڈیڈ آئی وانٹ آ بیبی سسٹر۔ آدم کو دیکھا دیکھی وہ بھی اپنے باپ کو ڈیڈ لفظ سے ہی پکارتا تھا، البتہ شروع میں یہ لفظ اسے صحیح سے نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے آدم اس کے لیے ڈیڈ سے ڈیٹا بن گیا چکا تھا اور اب یہی لفظ کہنے کی اس عادت ہو گئی تھی۔ یہ بیبی گرل بھی آپ کی بہن ہی تو ہے۔ فجر کے کہنے پہ اس نے اپنا سفر نہیں، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میری سسٹر ہوتی وہ میرے پاس ہوتی، نہ مجھے وہ سسٹر چاہیے اور میرے پاس رہے۔ اوکے، تو ڈیڈا کا وعدہ ہے آپ کی نیکسٹ برتھ ڈے پر میں آپ کو بھی ایک بیبی سسٹر مل جائے گی۔ اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس نے مسکراتی نگاہوں سے فجر کی جانب دیکھا، جو اس کی بات ہے وہ فقط اسے غور کرے گی۔ ریلی؟ اس کے چہتے ہوئے آدم نے اپنا سر اسباب میں ہلایا، جسے دیکھتے ہوئے کمرے سے بھاگ گیا، اور یقیناً یہ بات رابیل اور عظیم کو بتانے گیا تھا ہوگا کہ اس کی اگلی برتھ ڈے پر اسے کیا تحفہ ملنے جا رہا ہے۔ آدم بچے کے دماغ میں فضول باتیں بٹھانے کا کیا مقصد؟ اس میں حضور کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس کی خواہش ہے تو اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ بالکل کر رہے، لیکن آپ کی اس خواہش میں آپ کا ساتھ بالکل نہیں دینے والی۔ کتنی بری بات ہے فجر، اس کے اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا افسوس سے کہنے لگا۔ تم اپنے بیٹے کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتی، بیٹے سے زیادہ تو بیٹی کی خواہش شاید آپ کو ہو رہی ہے۔ اس کے کہنے آدم نے ہنستے ہوئے سر کو ہم دیا۔ پتہ نہیں، اس وقت تو بس تمہاری طلب مجھ سے سوری۔ آدم واسق آ جائے گا، واسق ڈیڈ کے پاس جا چکا ہے۔ مائی سنشائن ہمیشہ کی طرح ایک گھنٹہ تو ان کے ساتھ کھیل میں ہی گزار دے گا۔ اس کے تھوڑے کو نرمی سے چھوتے ہوئے اپنے حصار میں قید کرتا چلا گیا اور اس کی باہوں میں قید فجر بس اس کی گستاخیاں سہتی رہی، گستاخی جن میں ہمیشہ اسے شرم محسوس ہوتی تھی، لیکن آدم کی قربت اس کے گرد ہمیشہ ایک سکون کی کیفیت قائم کر دیتی تھی۔ یقیناً محرم رشتے کا اثر تھا، درمیان میں قائم اس کی محبت کا اثر تھا، جو فجر کے بعد آدم مرزا کے دل میں بھی پیدا ہو چکی تھی۔ حقیقت ہیر واسط آج بھی اس کے دل میں تھی، وہ آج بھی اس سے محبت کرتا تھا، بس فرق تھا تو اس کی محبت کے کرنے کا طریقہ گزرنے میں وقت کے ساتھ بدل گیا تھا۔ پہلے اسے پانی کی خواہش تھی، لیکن جب مارج کے نام ہوگی تو اسے خوش دیکھنے کی خواہش، اور جس دن وہ فجر کے ساتھ جڑ گیا اس دن محبت کے رنگ میں بس دوستی کا رنگ، خلوص کا رنگ شامل ہو گیا تھا، اور آدم مرزا تھا جو اپنے ہر رشتہ خلوص سے نبھاتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ایک عام انسان تھا جو اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن فجر جانتی تھی کہ وہ ایک عام انسان نہیں، وہ بہت خاص انسان ہے اور اپنے رشتے دل سے نبھاتا ہے۔ فجر مرزا کے لیے وہ دنیا کا بہترین شخص تھا جو اپنے ہر رشتے پر پرفیکٹ تھا، پھر چاہے وہ بیٹے کا ہوتا، دوستی کا، محبت کا، شوہر کا، باپ کا۔ آدم مرزا ایک عظیم شخص تھا اور اپنی زندگی میں شامل اس عظیم شخص کو دیتے ہوئے روزانہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایسے ہی ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر، جتنا شکر کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ہیر اور اس کے قریب لیٹی پری گل پہ گئی۔ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے کمر میں لیٹے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا، اسے سوتے دیکھ کر کھل کھل ہنسا۔ گزرے ان دنوں میں جو کام اس نے سب سے زیادہ کیا تھا وہ سونے کا ہی تھا۔ پتہ نہیں بچے اتنے زیادہ سوتے ہیں یا اس کی پری گل ہی ایسی تھی۔ بابا کی جان پھر سو رہی ہے، اس کے ملائم گالوں کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہتا، اس کی میٹھی مٹھی بنائے گلابی ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ جب فون کی بیل اس کی دھیان کھینچا، نظر موڑ کر اس نے اپنے موبائل اٹھا، لیکن اس کی کال پک کرنے سے پہلے ہی موبائل پر جگمگاتا آدم کا نام دیکھ ہیر نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ چکی تھی۔ کتنا بدتمیز بندہ ہے، 4 دن بعد اب یہ فون کر رہا ہے۔ اسے کچھ مت کہنا قلبِ جان، مصروفیت کے باعث کال نہیں کر سکا۔ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی بات سمجھ کر ہیر نے اپنا سر ہلایا، مسلسل بجتے فون کی آواز کو خاموش کر دیا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، سامنے بیٹھی ہیر کو دیکھتے ہوئے دلی سے کہنے لگا۔ بہت شکریہ آدم مرزا، 4 دن بعد تم نے میری بیٹی کے پیدا ہونے کی مبارکباد دے دی۔ اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے طنز کر گئی۔ ہفکے سے کہتے ہوئے اپنا سر مارج کے کندھے پر چھپا گئی، لیکن آدم کی ہنس کی آواز سے اپنے کانوں میں بہت سنائی تھی۔ باقی باتیں مارج اور آدم کے درمیان ہوئی تھی، لیکن درم سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے مناج اور افداج کے بعد مارج نے بات کا اختتام کر کے کال کاٹ دی، کیونکہ اپنے بڑے بھائیوں کی حرکت کی وجہ سے ان کی چھوٹی بہن ڈر کے باعث رونا شروع کر چکی۔ دیکھو جونیئرز، تم نے اپنی بیبی سسٹر کو رلا دیا۔ پری گل کو ہیر کی گود میں تھما کر مارج ان کی جان دیکھتے ہوئے ان کی حرکت کے ساتھ ڈرانے لگا۔ اس کی بات سنتے ہی افداج نے زوردار تھپڑ مناج کے سر کی پشت پر مارا۔ تم نے رلایا اسے؟ نہیں، تم نے رلایا۔ اسی کے انداز میں تھپڑ مارتے ہوئے مناج نے کہا، اور پھر ہو گئی ان کے درمیان لڑائی شروع، جسے دیکھتے مارج نے سو سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جتا کے، بس کرو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو، بدتمیز نام کی نہیں ہے۔
اب دوبارہ ایسی حرکت کرتے ہوئے میں نے دیکھا نہ تو تم دونوں کو ایسی سزا ملے کی کیسی سزا؟ اس کی جناب سزا لفظ سنتے ہی دونوں نے بیک وقت کہا، بہت ساری ہو سکتی ہے، جیسے تمہارے باہر کا کھانا بند کروا دوں گا یا تمہاری ہر چیز بند کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری ماں کو تمہاری ساری شرارتیں میں داد دینی چاہیے۔ آخری بات اس قدر جمیلے جمع کہی تھی کہ جیسے سنتے ہی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے ان دونوں نے اپنا سر نفی ملایا۔ ہم تو بھائی ہیں، ہم کیوں لڑیں گے؟ یارانہ انداز میں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور جس طرح سے آئے تھے اسی طرف سے واپس چلے گئے۔ یہ تک بھول گئے کہ مہاراج کو بتانے آئے تھے کہ کیونکہ ذہن پر ان کی دھمکی جو بیٹھ کی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی اس نے نظر موڑ کر ہیر کے جناب دیکھا جو پری گل کو بیڈ پر لٹائے اس کے ساتھ باتیں کری، یقیناً اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر مارے نے جھک کر ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور مسکراتے ہوئے تکتی پری گل کے دونوں بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کی داڑھی کے چپن میں سے سوتی ہی وہ ہلکا سے گسمگائی جبکہ لب نامحسوس انداز میں مسکراہٹ میں ڈل گئے، جسے دیکھتے مالک نے اسے اٹھا کر اپنی سینے سے لٹایا، ہیر کو اپنے حصار میں لے کر سکون سے آنکھیں موند گیا۔ بھی چاند کہتی تھی کہ مہاراج نے اپنی خوشیاں مار کر اپنے بھائیوں کو پالا تھا، جو کہ حقیقت تھی، لیکن خدا نے اس کی قربانی کے بدلے اتنے خوبصورت تحفہ بھی دیا تھا، بلکہ کتنے ہی خوبصورت تحفے دیے تھے۔ اس کی پسند، اس کے نکاح میں دیدگی، مناج اور ابتاج کو اس کی زندگی میں شامل کر اس کے گھر کو رونق بنا دیا، اور اب اس کی بیٹی کو اس کی زندگی میں بھیج کر جیسے اس کی تمام خواہشات پوری کر دی۔ ایک وقت تھا جب اس نے کہا تھا ہیر اس کی پہلی خواہش ہے، اور آخری بھی یہ بات درست تھی کہ ہیر اس کی پہلی خواہش تھی، لیکن یہ بات غلط تھی کہ اس کی آخری خواہش، کیونکہ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی شامل ہو۔ پری گل کی زندگی میں آتے ہی اب جیسے واقعی اس میں کوئی خواہش نہیں تھی، اس کی زندگی اپنے انہی رشتے سے مکمل خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت۔ رامپرس میں اپنے گھر رپنیس اپنے گھر آ کی تھی، خوشی خوشی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے لگی۔ کہانی ختم ہوتے ہی اس نے کتاب بند کی اور خود کو سوالی نظروں سے دیکھتے مناج کو دکھنے لگی۔ ماما، ایک لڑکی کے بال اتنے لمبے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھوں کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ اس کی ننھی ننھی باتیں ڈراپنلیس کے بال جتنی لمبی نہیں ہو سکتی تھی، جتنی دنیا میں تو کبھی نہیں ہو سکتا مناج۔ دنیا کچھ بھی ہو سکتا ہے مناج، بالکل اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سڑک پر پڑے کسی بچے کو گھر بھی مل سکتا ہے۔ ارشد کے کہنے پر اس نے نظریں گھما کر اسی جانب دیکھا جو گود میں لیپ ٹاپ رکھے دوسرے ہاتھ میں چائے کا مگ لبوں سے چائے۔ سڑک سے کسی کو اٹھایا تمہیں؟ ماما آہستہ تڑ کر شال کی طرف دیکھا جو ارشد کی شرارت پر اپنا سر نفی ملا گئی۔ ایک چھوٹے بچے سے کوئی ایسا مذاق کیسے کرتا ہے؟ بابا مذاق کر رہے ہیں تو پھر میں کہاں سے آیا؟ ایک پیاری سی پری ہمارے گھر کے باہر اور اپنی قیمتی تحفہ یعنی یہ مناج خان ہمیں دے گی؟ چچی شرم نہیں آ رہی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ارشد کے کہنے پر اس نے تب کر اس کی جانب دیکھا۔ تو خود بتا دینا۔ آ جا میرے بیٹا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی مناج بیڈ سے اترنے لگا، جسے دیکھتے ہی وشال نے اسے واپس بیڈ پر اٹھایا۔ ارشد سے کوئی بیت نہیں تھا، پتہ نہیں اس کے بارے میں اس کے دماغ میں کیا بٹھا دیتا۔ بابا جانی، میں سچ میں سڑک سے اٹھا آیا ہوں۔ وشال کے پکڑنے پر اس نے سارا دھیان ارشد کی جانب کیا۔ نہیں میرے بچہ، میں مذاق کر رہا تھا، لیکن میں آیا کہاں سے ہوں؟ اس کے سوال پر ارشد نے ماتھے پہ بکھری لیٹ کو پیچھے کی طرح کرتے ہوئے گہری سانس بھری۔ اچھا بھلا وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا، اس دماغ کھانے والی مشین کو اپنی جانب کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماما سے پوچھو۔ بیٹھ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے سر کھچا کر وشال کی جانب اشارہ کیا۔ اندازہ تھا وہ اس وقت اسے گھورنے کا کام انجام دے رہی ہوگی، اس لیے نظریں اٹھانے کا کام ارشد خان نے نہیں کیا۔ ماما سے کیوں پوچھوں؟ اپنے بابا جانی سے پوچھو، دانت پیس کر کہا، جبکہ اس کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی ارشد کو مسکرانے میں مجبور کر گیا۔ میں غلط تھا، ماما ٹھیک کہہ رہی تھی، ایک پری آئی تھی، وہ مناج خان کو ہمارے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ سب بچوں کو پری لاتی ہے، ہاں پری گل کو بھی وہی پری لے کے آئی تھی۔ اب کی بار ارشد نے زبر سے اپنے سر ہاتھ میں رہا۔ تو پھر سب ہسپتال کیوں گئے تھے؟ کیونکہ پری کو ہسپتال کا ایڈریس معلوم تھا، اس لیے سب بچے کو وہاں چھوڑتی ہیں ان کے ماما بابا کے پاس۔ پھر اسے پھر سے کچھ کہتے دیکھ ارشد نے اپنی انگلی اس کی نرم لبوں پہ رکھی۔ اور جو بچے بہت بولتے ہیں پری انہیں واپس لے جاتی ہے، اگر چاہتے ہو پری تمہیں واپس لے کے نہ جائے تو شرافت سے آنکھیں بند کر جلدی سے سو جاؤ۔ ارشد بات سنتے اس کے سینے پر چڑھا، اس کی شرٹ اپنے مٹھیوں میں تھامتے آنکھیں موند کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی کمر تھپتھپاتے ہوئے ارشد نے مسکراتی نگاہوں سے وشال کی جانب دیکھا جو اسی قریب آ کر اسی کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ مناد، اس وقت میرے پاس سویٹ ہارٹ۔ اس کی ندی کے بعد ارشد نے دھیمی لہجے میں کہا، جانتی ہوں۔ ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی گال کو اپنے لبوں سے چھوا اور سر واپس اس کی کندھ پر رکھ دیا۔ اس کی ایسی حرکتیں کر کے میرا ضبط متزما بالکل صاف گوئی سے اقرار کرتے ہوئے بھی آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں گہرے سانس لینے کی آواز ارشد خان اور ان کی دونوں کی گہری نیند کو پتہ دے رہی تھی۔ گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائی اس نے وشال کے لبوں کو نرمی سے چھوا اور اپنے سینے پہ لیٹے مناج کو بال سلاتے ہوئے
खुद भी सुकून से आंखें मूंद गया। नाइट सुरजबदन के वो कमरे से बाहर निकला जहाँ बेड पर हरीम और जवार के साथ सनोबल के आधे दर्जन बच्चे में से 2 बच्चे इस वक्त बेड पर बेहोश थे। इनकी बेड पर मौजूद से जबरान को हमेशा तो चिढ़ थी, लेकिन इस चीज़ का अब वो आदी होता जा रहा था। माहिस इसे सुलाकर छत पर आओ मोबाइल पर मैसेज चेक करते हुए जबरान को जाना इशारा करते कहने लगे, क्यों? वक्त गुजारने के लिए। इसे कहने पर हरीम ने मजीद कुछ नहीं कहा। खान हवेली की छत पर जबरान खान की पसंदीदा जगह थी जहाँ खामोशी और सुकून थी। मैं नहीं आ रही, ऊपर ठंड लगेगी। तो मैं किस लिए हूँ? मैं तुम्हारी ठंड दूर कर दूंगा। धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए से बिना कुछ सुने कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद हरीम ने एक नज़र क्रिस्टी और बेरी सनोबर के बच्चों के साथ खेलते जवार पर बाढ़ डाली और गहरी सांस भरते हुए इसे सुलाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ही इसे गोद में लेटे लेटे वो सो चुका था, जिसे देखते इसने मुस्कुराकर इसके चेहरे पर प्यार किया और क्रिस्टी और बेरी को इसके पास छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। ऊपर की जानब जाते इसकी निगाह फोन पर बात करते जबरान पर गई, जो इसे देखते ही अपने करीब आने का इशारा करते। चल हमें बात कॉल कट किया। मैं 15 मिनट से तैयार है, ज़्यादा यहाँ नहीं बैठूंगी। मेरा बेबी कमरे में अकेला है। क्लास हॉल के अंदर बैठते हुए बताने लगी, क्यों तुम्हारी बिल्ली की बच्चियाँ इसके पास नहीं हैं? अंदर दाखिल हुआ कारपेट पर बैठते इसे करीब खींच गया। अब तो आपको क्या काम है? तुम्हारा चूजा जब हमारे पास होता है तो हमें एक साथ वक्त गुजारने नहीं देता, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मुझे तन्हाई चाहिए होती है, जहाँ सिर्फ तुम हो मैं हो। अपनी वशत की उंगलियां रेंगती महसूस करके अपनी उठती पलकें झुका की, आप भी हमेशा इसी के साथ मुकाबला करते हैं। हद होगी यार, मैं इस बच्चे की तुम्हारी खिदमत बर्दाश्त करता हूँ। तुम इससे प्यार करती हो और फिर भी कुछ नहीं कहता, और तुम क्या चाहती हो? इसके जोड़े में कैद लंबे घुंघराले बालों को आजाद करते हुए सादे से अंदाज में कहने लगा, इसे प्यार से ट्रीट करें। इसके कहने पर जबरान ने अपने सर हिलाया। ठीक है, इतना करता हूँ तो थोड़ा और भी कर लूंगा, लेकिन अभी तुम कर लो। इसके बाजू अपने घर दिन के हाल करते जबरान इसके ऊपर जो गजब कुछ गिरने की आवाज पर दोनों चौंक कर गजलत में रूम से बाहर निकले। छत पर रखा मसनूई पौधों का छोटा सा गमला घिरा हुआ था। जबकि वहाँ खड़ा जवार इस पौधे को देखते हुए होंठों को और शौक में खड़ा था। यकीन ये हरकत इसी ने की होगी। मैंने तुमसे कहा था इसे सुला के आना, मैं सुलाकर ही आई थी। जबरान ने जवार के पीछे अपने पूंछ की माटी क्रिस्टी को देखा। यकीनन हरीम को इसे ही ऊपर आता हुआ देखा होगा और जबरान के उठते ही खुद इससे भी ऊपर आने के लिए आई होगी। तुम्हारी बिल्ली एहसान फरमाश है, जिस थाली में खाती है इसी में चित करती है और थाली में खाना नहीं खाती है। इसे जवाब देकर हरीम ने खिलखिलाते हुए जवार को अपनी गोद में उठाया, जिसे तेजी जबरान ने इसे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। क्या मतलब, बाप की चंद पल खुशी नहीं देख सकता? इसे कहने पर जवार ने अपनी जबान बाहर निकाली, जिसे देखते हुए बेहतर मुस्कुरा उठा। ऐसी हरकतें ना किया करो, मुझे जालिम बाप की फुर्सत में दाखिल करवाना चाह रहे हैं। इसके चेहरे पर झुका व जरहाना अंदाज में प्यार करने लगा, जिसे देखते हरीम ने जल्दी से जवार की रोते वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया। कितनी बुरी बात है जवार। जबरान का रोता चेहरा सुर्ख होते गालों को देखती हुए उससे कहने लगी, तुमने ही तो कहा था प्यार करो। ऐसे कौन प्यार करता है? तुम अच्छे से जानती हो माही, मेरे प्यार ऐसे ही होते हैं। जवार को वापस अपनी गोद में उठाकर इसने हरीम का हाथ थमा, उसे लिए नीचे की जानब चला गया। अलबत्ता नीचे जाते हो हरीम की गोरियों के बावजूद भी इसने जवार खान के ऊपर जरहाना अंदाज में करता अपना प्यार नहीं रोका था। सोफे से टीवी से लेटे वजूद ने हाथ में पकड़ी किताब सीने पर रखे बेड की जानब देखा, जहाँ रोहा की गोद में बैठा हुआ अभी तक जाग रहा था। इसकी सबसे गंदी आदत यह थी कि अपनी माँ के बिना वो सो नहीं पाता था। उस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान रामेश को होता था, क्योंकि इस वक्त से वो ना तो खुद सुकून से रहता था और ना ही अपने बाप को लेने देता था। वो कब सोएगा, कब रोहा की गोद से उतरेगा, इस इंतजार में तालिश तो नहीं, अलबत्ता रामेश ज़रूर सो जाता था। लेकिन इस चीज़ पर इसे कभी गुस्सा नहीं आता था। मामा मनहा ने कहा, रोहा ने साथ लेटे जोर की तरह रोज की तरह इस तरह फिर गुजरी कहानी सुनाई। लब बार बार जमाई के लिए घुल रहे थे, लेकिन वजह थी जो वो लड़का टाइम से सो जाता। सर झटकर रामेश ने बेदिल से अपनी किताब बंद की और थोड़ी देर बाद आंखों में बढ़ती नींद को बायस किताब सीने पर रखकर वहीं लेटे लेटे सो गया। होश से तब आया जब रोहा ने इसी कंधे को जोर से हिलाया। नींद से भरी आंखें खोलकर इसने अपने ऊपर झुकी रोहा को देखा। मुस्कुराते हुए हाथ खींच के इसे पर बुलाया। रामेश फुर्सत मिल गई बेटे से। हाँ, बेटे का टाइम खत्म, अब हस्बैंड का टाइम शुरू होता है। चलें बेड पर जाकर सोएं, यहाँ इतनी बेरामी से लेटे हुए हैं। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इसी गर्दन में मजबूत गिरफ्त में लिए बहके लहजे में कहते हुए इसने रोहा का चेहरा अपने करीब किया, जो थोड़ी देर पहले ही सोया तालिश नींद से जाकर उठ गया। खड़ा हुआ इससे उठता देख रोहा फौरन से दूर ही। मामा, वो कच्ची नींद से जागा था, इसे वापस नींद में जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना था, इसलिए इसे सुलाने की घर से वहाँ से उठ के इसे करीब आ गई। इसे जल्दी से सुलाओ, क्योंकि अब मैं वापस नहीं सोने वाला। तालिश को सुलाती रोहा इसी अंदाज पर बेहसाता हंसी। इसे जगाने का मकसद सिर्फ इतना था
کہ بیڈ پر آ کر سکون سے سو جائے، لیکن کیا معلوم تھا اسے جگانے سے رامش خان کی رومیز کی رگ بھی جاگ اٹھے گی۔ اب اسے جگایا تھا تو جھیلنا ہی پڑے گا۔ تالش کی مکمل نیند کے گوش میں جاتے ہی اس نے اسے کاٹ میں لگایا۔ جب مڑتے ہی ٹکراؤ پیچھے کھڑے رامش سے ہوا۔ اب آپ بھی سکون سے جا کر سو جائیں۔ نہ جانے رامش، تم نے کہا تھا یہ ہسبینڈ ہے تو ٹائم ہے تو اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ ستی وہاں بیٹھتے وہ روحا کے چہرے پر جو کہ اس کی سانسیں خود میں قید کر کے جو چلنا ہماری بات اس کی کانوں میں پھر تالش کی آواز گونجی، بابا جانی۔ اس کی آواز سنتے ہی دونوں اگلے ہی پر ایک دوسرے جدا ہو کر اس کی جرم دیکھنے لگے، جو منڈی منڈلی آنکھوں کھلے لیٹا ہوا تھا، جبکہ تیزی سے چلتے ہاتھ پاؤں اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی آ کر اسے گود میں اٹھائے۔ یہ تو طے تھا کہ آشی رات نہ تو اس نے خود سکون سے سونا تھا، نہ اپنے باپ کو کسی طور پر سکون دینا تھا۔ رامش نے ہاتھ پاؤں چلاتے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سرد آہ بھری اور نظریں موڑ کر مسکراہٹ دباتی روحا کو دیکھا، جو رات کی اس بے اختیار کمرے کی فضا میں ان دونوں کے بلند کے گونجے۔ اور یہاں پر ہمارا یہ ناول کا ہوا اینڈ۔ کیسا لگا؟ اچھا لگا تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا، اور ملتے ہیں ایک نیو اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔